أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا یہود و نصارہ ہدایت کے لیے الگ الگ معیار مقرر کیے ہوئے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ ہو جاؤ ہدایت ملے گی. وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے اور دوسرے انبیاءوں کا بھی انکار کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ کہیے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں جو مشرک نہیں تھے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے دیگر انبیاء اور ان کی پیغامات کے سلسلے میں. چنانچہ ارشاد ہے قولوا، آپ کہیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس چیز پر جو اتاری گئی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق، یعقوب اور اسباط، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس چیز پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی پیغمبروں پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بتایا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پہلی تو چیز یہ اللہ نے امت مسلمہ پر اپنے فضل اور انعام کا اظہار کرتے ہوئے وہ الفاظ خود بیان کیے جن الفاظ کا اقرار کرنا چاہیے. ان پر نہیں چھوڑا کہ آپ اس مطلب کو اپنے الفاظ میں ادا کیجیے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے بتایا آپ یہ کہیے ہم فلاں پر ایمان لائے، فلاں پر ایمان لائے، فلاں پر ایمان لائے، اس پر ایمان لائے، اس پر ایمان لائے. الفاظ بھی اللہ نے خود بتا دیے تاکہ ملت اپنی منمانی کسی دوسرے راستے کو اختیار نہ کرے. دوسری چیز، جو الفاظ اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں ان الفاظ میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے الفاظ میں نہیں ہوتی ہیں، اگرچہ اسی مطلب کو ہم اپنے الفاظ میں ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائیں یاد کرواتے تھے. جب سنتے وقت اگر الفاظ میں ہیری پھیری ہو جاتی تو فوراً اللہ کے رسول ٹوکتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا کہو. یعنی جیسے الفاظ ہم نے سکھائے ہیں اسی کے مطابق آپ الفاظ ادا کیجئے، اس لیے کہ اس میں جو برکت ہوتی ہے ہمارے اپنے الفاظ، اپنی ترتیب میں وہ برکتیں نہیں رہتی. دوسری چیز یہاں بتائی کہ جو مومن ہوتا ہے، پکا مومن کون ہے، اللہ پر ایمان لانے والا اور مسلمان کون ہے، اس کے لیے کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور جو امت محمدیہ پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے.
اللہ پر بھی ایمان لائے اور قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے ہم پر نازل کی گئی ہے اس پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے، اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک پیغام پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی تردد بھی ہوگا، شک بھی ہو جائے گا تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان سے نکل بھی سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ بتائی ایمان کے تعلق سے کہ ہمیں جیسے اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر ایمان لانا ہے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو پیغمبر آئے ان پر جو چیزیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل کیے اللہ نے، ممکن ہے دوسرے انبیاء پر بھی جن کا تذکرہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں نازل ہوئی ہوں، یا یہ کہ وہ حضرت ابراہیم کے ہی پیغام کے پیروکار تھے لیکن اللہ کی طرف سے ان کو مخصوص بھی کچھ احکام اور پیغام دیے گئے، ان سب پر بھی ایمان لانا ہم پر ضروری ہے، ان انبیاء پر بھی، قرآن اور ان کے پیغام پر بھی، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں اسباط کا، یہ اسباط سبت کی جمع ہے، اس کے معنی آتے پوتے، نواسے پوتے، یعنی اولاد کی اولاد کو اسباط کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء ہیں، ان کے جو 12 بیٹے تھے 12 خاندانوں میں بٹ گئے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ جو 12 خاندان تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو خاندان بٹے تھے ان کو قبیلہ کہتے تھے، اس کی جمع قبائل۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد 12 خاندان میں بٹ گئی ان کو اسباط کہتے ہیں۔ تو 12 خاندان میں بھی مختلف خاندانوں میں انبیاء ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی طرح اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے خاندان سے ہوگا، نہیں، اللہ نے کہا کہ جو بھی پیغمبر آئے جس خاندان سے بھی آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں اتاری گئی ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے باقی پیغمبر جن کا قرآن میں تذکرہ بھی نہیں ان پر بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ جن جن انبیاء پر پیغام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ان انبیاء پر بھی، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن وہ کیسا ایمان؟ اجمالاً، کہ ان انبیاء پر جو پیغام اتارا گیا ہے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسے تفصیل قرآن کے سلسلے میں ہے وہ تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ ان انبیاء کی کتابیں جو اس وقت ہیں وہ اپنی شکل سے بدل چکی ہیں، اس میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تو موجودہ حیثیت میں جو اس کے اندر چیزیں ہیں اس پر حرف بحرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح سے ایمان لانا ہے کہ پچھلے انبیاء پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا تو جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کردہ چیزیں تھیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے اور توریت جو ہوتی تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، اس کو پڑھتے تھے اور عربی میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتے تھے۔ اللہ کے رسول کو یہودیوں کی بات پر اعتماد نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے تھے آپ کہیے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس لیے کہ ان کی باتیں سچ بھی ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ نے نازل کیا ہے ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ اجمالاً ایمان لانے کا طریقہ بتایا۔ اور پھر تیسری چیز جو بتائی، لا نفرق بین احد من الرسل، ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے نہیں۔ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے کسی ایک پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں فرق نہیں کر سکتے، ایک دوسرے میں فضیلت نہیں دے سکتے ہم۔ اللہ کے رسول سب سے افضل ہے تو افضل ہے، باقی کسی کو ہم اپنی طرف سے فرق نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کو اجمالاً سارے انبیاء جن کو اللہ نے بھیجا ہے، چاہے ان کے نام ہمیں معلوم ہو نہ ہو، سب پر ایمان لانا
کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے اور اللہ کی طرف سے ان پر پیغام نازل ہوتا تھا، وہ سب برحق تھے، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم فرق کریں گے، کچھ پر ایمان لائیں گے، کچھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ نہیں کہ فلاں خاندان سے ہوگا، فلاں نسل سے ہوگا نبی تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہا۔ یہود و نصارہ نے جو کہا تھا کہ ہمارے اس میں آؤ تو ہدایت ملے گی، انہوں نے کہا ہمارے اس میں آؤ تو ہدایت ملے گی، قرآن نے اس کی تردید کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، سارے انبیاء پر سب کو ایمان لانا ہے، تب ہدایت ملے گی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور پھر بتایا یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس معنی کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے ان پر اجمالاً ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری سارے اعمال اور احکام میں کرتے ہیں۔ یہ اقرار کرنا ضروری ہے، تو وہ مسلمان ہے، تو وہ مومن ہے۔ باقی جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اگر ان شرائط پر نہیں اترتا ہے تو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی پیغام اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔